آرمی چیف جنرل اسم منیر سے پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات، علاقائی سلامتی، فوجی تربیت، دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی میں مضبوط تعلقات پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق چینی کمانڈر نے دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی مؤثر کوششوں کو سراہا، پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جذبے کی بھی تعریف کی۔ جنرل سید اسم منیر نے چینی کمانڈر کا شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان چین کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ چینی کمانڈر نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھول رکھے، چینی کمانڈر کو چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ لاپتہ افراد کا رونا رونے والے دہشت گردی کے پیچھے ہیں، دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ قومی اسمبلی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اسلام آباد کی مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ بل کی منظوری سے اسلام آباد میں 10 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ PTI نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، متفرق درخواست دار الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کی کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں دینے کے معاملے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ آئین و قانون کے مطابق PTI کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کو آزاد ارکان کی وابستگی کے سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے۔ دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، دہشت گرد اور ان کے سہولت کار عبرت ناک انجام سے نہیں بچ پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچستان حکومت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا پیچھا کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا تخریب کاری کے واقعات ملک میں عدم استحکام کی سازش ہیں، تحقیقات کے بعد حقائق ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں گے۔ بلوچستان میں امن کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو عبرت ناک انجام تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات، موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم میں 23 مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ SP موسیٰ خیل ایوب اچکزئی کے مطابق مقتولین کا تعلق پنجاب سے ہے، تمام افراد کو شناخت کے بعد قتل کیا گیا۔ قلات کے علاقے ملہبی میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں 4 لیویز اہلکار اور پولیس سب انسپکٹر سمیت 8 افراد جاں بحق، 2 شہری اور قبائلی رہنما ملک محمد حسنی بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، اسسٹنٹ کمشنر سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ بولان کے قریب پہاڑ سے 6 لاشیں ملی ہیں۔ SSP دوست بگٹی کے مطابق 4 لاشیں قومی شاہراہ 2 ریلوے کے تباہ شدہ پل سے ملی۔ بولان میں ریلوے پل دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ کھٹ کوچا لیویز تھانے پر حملہ کرنے والے مسلح افراد فرار ہو گئے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی، 12 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا، دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کر دی۔ صدر آصف زرداری نے کہا بے گناہ انسانوں کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت، کہا دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، ملک میں کسی قسم کی دہشت گردی قبول نہیں۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک کے بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی شواہد کے مطابق بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ بجلی چوری روک کر نقصان کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش ہے بجلی کی قیمت کم ہو۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چاہتے ہیں بجلی چوری سے ہونے والا نقصان گزشتہ سال کی نسبت کم ہو، شرح سود کم، روپیہ مستحکم ہوگا تو کیپیسٹی پیمنٹس پر فرق پڑے گا، آئندہ 1 سال کے اندر اندر بجلی کی قیمتیں بہت کم ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی نے صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کے نامزد ملزمان کی عبوری ضمانت مسترد کر دی۔ عدالت نے PPMNA خالد احمد اور ان کے 2 بیٹوں کی ضمانت مسترد کی۔ عدالت کا مقدمے سے خارج کی گئی انسداد دہشت گردی کی دفعات برقرار رکھنے کا حکم۔
فیک نیوز کے ذریعے برطانیہ میں فسادات کا کیس، لاہور کی عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کہا دوران تفتیش کوئی چیز سامنے نہیں آئی، ملزم فرحان آصف سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ حکومت ہر ایک چیز چھپا کے کرتی ہے، چاہے وہ قانون سازی ہے۔ پوری دنیا میں قانون سازی کبھی چھپا کے نہیں کی جاتی ہے، لیکن ہم ایک چیز بڑا واضح کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایکسٹینشن دینے کی ہم مزاحمت کریں گے، مطلب مخالفت کریں گے۔ حکومت ہر کام چھپا کر کرتی ہے، چاہے وہ قانون سازی ہی ہو۔ بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس سے قبل گفتگو، کہا ہم بہت واضح کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کسی بھی ایکسٹینشن کی مزاحمت اور مخالفت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں کرپشن تحقیقات 8 ستمبر کے جلسے سے متعلق بھی امور پر بات چیت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایات بھی دی۔ ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں۔ ہم بتا کے تھک گئے ہیں کہ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست میں پارٹی ٹیک اوور کرنے لگی ہے، تو میں حیران ہوں کہ آپ یہ 3-4 عورتوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہم پاگل ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں گے، یا سیاست تو ہو ہی نہیں رہی۔ کہا جا رہا ہے پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں، سب کو ایک ہی فکر ہے کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں۔ معلوم ہے اسکرپٹ کہاں سے آتا ہے، حیران ہوں آپ خواتین سے ڈر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کئی بار بتا چکی ہوں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ہمارے پاس زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہے، کیا ہم پاگل ہیں جو سیاست میں آئیں؟ شہدائے کربلا کا چہلم، کراچی کے نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ، جبکہ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور، میرپور خاص میں موبائل فون سروس بند۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ خان یا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی۔ ہمیں اب بھی کیس، اپنے جتنے جیلی کیس ہم پہ بنائے گئے ہیں ہم فیس کریں گے۔ عمران خان خدا کے فضل سے جیل کی صعوبتیں برداشت کرے گا، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے۔ کوئی خوش فہمی نہیں کہ جلسہ منسوخ کرنے پر کوئی رعایت ملے گی، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی صحبتیں برداشت کریں گے۔ اعظم سواتی کی گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں امن کی خاطر جلسہ منسوخ کیا۔ علی محمد خان نے کہا آج ہم حکومت میں نہیں، عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بجلی، ڈالر، پیٹرول کی قیمتیں کیا تھیں، آج کیا ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی ریفرنس میں استغاثہ کی اہم ترین گواہ پر آج بھی جرح نہ ہو سکی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج ریمارکس دیے، چائے پیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، میڈیا پر سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے، عدالتی کارروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ 3 ستمبر تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد، سماعت 29 اگست تک ملتوی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کی استدعا منظور کرتے ہوئے ایک موقع اور دے دیا، آئندہ سماعت پر وکلا صفائی کو ہر حال میں جرح مکمل کرنے کی ہدایت۔ عدالتی حکم پر منی لانڈرنگ کیس کے ملزموں نے صلاحی کا شناختی کارڈ بلاک، پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی لاہور کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انٹرنیٹ سست کیوں ہے؟ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ عدالت نے 3 ستمبر کو آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، فائر وال سے متعلق وزراء کے متضاد بیانات آ رہے ہیں، وزیر ایک دن ایک اور دوسرے دن دوسرا بیان دیتا ہے، فارم کنفیوژن ہے، سیکیورٹی اور قومی مفاد کا معاملہ ہے تو اس سے متعلق رپورٹ دے دیں۔ عدالت جاننا چاہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ وکیل پی ٹی اے نے کہا پہلے ہمیں پتا چلا 2 کیبلز کٹی ہوئی تھیں، کل میسج آیا تیسری بھی کٹ گئی۔ جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں
یہ بلوچستان میں حالات خراب کرتی ہیں، کہیں یہ شیعہ سنی فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان مضبوط افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ جب ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، دشمن قوتیں بلوچستان میں حالات خراب کر دیتی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لاہور میں گفتگو، کہا ملک مضبوط افواج پاکستان کے ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی فورسز حالات خراب نہیں ہونے دیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا امید ہے وہ صوبے کے لیے مزید اچھے کام کریں گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اسلام آباد کی مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ بل کی منظوری سے اسلام آباد میں 10 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بل پیش کریں گے۔ گورنمنٹ تھی، کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، کہ اپنی پارٹی بند کرو، نہیں مانی بات تو یہ کیس بن گیا۔ آج عدالت کہہ رہی کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے، تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہونے پر جھوٹا کیس بنایا گیا، آج عدالت نے بری کر دیا، لیکن میرے یہ 5 سال کون واپس کرے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال بھڑک اٹھے، کہا نظام چلانے والوں سے کہتا ہوں ملک نہیں چل رہا، ہمارے حکمرانوں کو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا، اقتدار میں ہے تو ہوش کے ناخن لیں، یاد رکھیں آپ کا خاتمہ قریب ہے، حکومت وقت ہمیں آسانی سے نظر انداز کر رہی ہے، خیال کریں ایسا نہ ہو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ اور ملک میں مانسون کا نیا سپیل داخل، لاہور کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، اندرون سندھ بھی بارشوں کا آغاز، عمرکوٹ میں بادل خوب برسے، کراچی ملیر میں بھی بارش، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے ستمبر کے پہلے ہفتے بارش کا ایک نیا سسٹم متوقع ہے، اس سپیل سے کراچی میں 200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے، ٹھٹا، سجاول، میرپور خاص، سانگھڑ اور نواب شاہ میں 300، بدین، ٹنڈو، محمد خان، تھرپارکر اور عمرکوٹ میں 500 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔